اطلاق سماعتم علیہ کہ 6 محرم الحرام بروز جمعہ بوقت 1 بجے دن بمقام 75 جہاں بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعزاز سے دیگر ذاکرین کے علاوہ قبلہ مولانا فخر الدین صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس شبیہ علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگی جو اسی اعزاز خانے کالی کوٹھی میں آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ 7 محرم الحرام بروز ہفتہ بوقت 1 بجے دن بمقام مسجد شاہ فراسان نیلم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعزاز سے ذاکر اہل بیت سہیل عباس صاحب اور مشہور مرثیہ خوان نعت خوان سید علی مقدس کاظمی صاحب اور قبلہ مولانا سید کمال حیدر رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتامی مجلس پر شبیہ علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگی۔ 8 محرم الحرام بروز اتوار بوقت 12 بجے دن بمقام امام بارگاہ رضا نجف میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعزاز سے ذاکر اہل بیت سہیل عباس صاحب فضائل مساعد بیان فرمائیں گے۔ اختتامی مجلس پر شبیہ علم برآمد ہوگی۔ 15 محرم الحرام بمطابق 11 دسمبر بروز اتوار بوقت 11 بجے دن برمقام سید صحابت حسین رضوی 7 سالٹ سٹریٹ غوثیہ کالونی میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعزاز سے قبلہ مولانا عشرت عباس جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ ملتمسوں 5 محرم الحرام سے اسی عزا خانے میں زیارات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 5 محرم کو اسی عزا خانے میں شبیہ تبوت حضرت علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ 6 محرم الحرام کو اسی ازانے میں شبیہ جولہ حضرت علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ 7 محرم الحرام کو اسی ازاخانے میں شبیہ مہدی حضرت قاسم علیہ السلام برآمد ہوگی۔ 8 محرم الحرام کو اسی ازاخانے میں شبیہ زلجنا حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی۔ اور 9 محرم الحرام کو اسی ازاخانے میں اس 10 محرم الحرام کی آخری مجلس ازا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کے اختتام پر شبیہ علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگی، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوگا قصر بطول دیکھےوال میں جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ ملتمسوں قبلہ مولانا علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس ازا سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! مومنین اس طرح نہیں، خداوند کریم کا نام بڑا بلند ہے، بڑی بلندی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ محمد مصطفیٰ فاطمہ الطاہرہ مولائے کائنات امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وواقب الامر
نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي يسرته خير الأسر وإكرته خير لتر أغصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے صلوات شہر محرم 1433 ہجری کے سلسلے کی 30ویں تقریر آپ حضرات اس خانے میں سماعت فرما رہے ہیں رموز قرآن اور عظمت اہل بیت کے عنوان سے سورہ مبارکہ فجر کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ جس کا آغاز قرآن کی ان صورتوں میں سے جن کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے اور پے در پے قسم کھائی جا رہی ہے
وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے، وہ قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اعتبار دلائے، وہ قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ تم یقین کرو، وہ قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ تم مانو، مانو نہ مانو جہنم میں جاؤ۔ وہ قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ اسے کچھ چیزیں محبوب ہیں، وہ قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ اسے کچھ ہستیاں پیاری ہیں، وہ ان کو مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک نام زبان پہ نہیں ہوتا، اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے صبح کہہ کے پکارے، اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے صبح کہہ کے پکارے۔ تمہیں کیا پتا وہ کس کے ذریعے صبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کس کے ذریعے صبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، اس کی مشیت ہے، وہ چاہے نام لے کے پکارے، وہ چاہے لقب سے آواز دے، اور بہت محبت کے کیف میں آ جائے جس خدا کے لیے نہ کیف ہے نہ کم ہے، کیف و کم سے ماورا ہے، وہ جب محبت کی منزل پہ آئے تو آواز دے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ پر اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، میرے محبوب تیری جان کی قسم۔ پہلی مجلس میں میں نے مفسرین کا نظریہ پیش کیا تھا، ظاہر آیت نہیں پڑھی تھی، اب آج آیت پڑھی ہے۔ میرے محبوب تیرے جان کی قسم، تیری جان کی قسم، کتنی عزیز ہوگی وہ جان۔ ارے کیسے سمجھاؤں اردو بولنے والوں کو، آپ کو پتا ہے کہ قسم میں شائبہ ہو تو پیاری چیز کی قسم نہیں کھاتے، قسم میں شائبہ ہو تو پیاری چیز کی قسم نہیں کھاتے، اپنی قسم پہ جھوٹ ہونے کا گمان ہو تو محبوب چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ پیاروں کی قسم وہ کھاتا ہے جو سچا ہوا کرتا ہے، پیاروں کی قسم وہ کھاتا ہے جو سچا ہوتا ہے۔ میرے محبوب تیری جان کی قسم، ارے کتنی عزیز ہے یہ جان جس کی قسم۔ اور اگر آپ اس لفظ کا لطف لے ہی رہے ہیں تو پھر ٹکڑے کو لہجے کے ساتھ سنیے گا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میری جان، تیری جان کی قسم حبیب، وہ تو اپنے نشے میں جھول رہے ہیں، وہ تو اپنے نشے میں جھول رہے، اہل باطل کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ اپنے نشے میں جھول رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، اور میں تیری جان کی قسم کھا رہا ہوں۔ ارے جان اتنی، ہائے کل سے مسلسل ہو گیا جملہ نظارے کرنا، جان اتنی عزیز ہے بچانے والا ابو طالب کتنا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ذکر دے صدقے سب کو ہی سب کچھ مل گیا، سب کو ہی سب کچھ مل گیا، پر اسے کچھ نہ ملا جس کو علی نہ ملا۔ مل کے مل کے مل کے مل کے مارا واپس آؤں گا، اس منزل پہ واپس آؤں گا، مگر دو جملے سن لیجئے جب یہاں تک آ گیا، کچھ معرفت کی باتیں اپنے دوستوں کے حوالے کر دوں۔ میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، دو معنی ہے، دو معنی ہے، کوئی ہے جو حبیب کی جان ہے،
کوئی ہے جو حبیب کی جان ہے؟ یوں سمجھو تو یوں سمجھو، اور جو یوں نہ سمجھو تو میں یوں سمجھاؤں کہ تمہاری جان کب تک رہتی ہے؟ تمہاری جان کب تک رہتی ہے؟ دم میں دم کب تک رہتا ہے؟ جب تک بدن میں روح ہے، جب تک بدن میں روح ہے۔ روح کے بغیر جان کچھ نہیں ہے۔ روح اصل میں نام ہے، جان تو عام زبان میں کہتے ہیں۔ روح ہی تو جان ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جان کہاں ہے؟ تو اب جاؤ پیغمبر کی زیارت پڑھنا، فاطمہ کی زیارت پڑھنا جس میں یہ جملہ معصوم کا ہے، میرا نہیں ہے۔ انکی بضعۃ منہ وروحہ التی بین جنبیہ ہے۔ اے فاطمہ، آپ رسول کی خالی بضعت ہی نہیں ہے، آپ رسالت کے سینے کی وہ روح ہے جس سے رسالت چل رہی ہے۔ واپس آ جاؤ اس جملے پر، جب جان اتنی عزیز ہے تو بچانے والا، کل کی تقریر یاد ہوگی، حافظوں میں ہوگی، بچانے والا کتنا عزیز ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدل الہی اور محبت الہی کا تقاضا کہ جان کی قسم تو کھائے، بچانے والے کی قسم نہ کھائے۔ فاوادی ووالد وما ولد، اس باپ کل سے مسلسل ہو گیا، اس باپ کی قسم۔ مکے کا وہ ایک باپ جس کا ہر دور میں ایک اس جیسا بیٹا زندہ ہے، اور کل نہیں کہا تھا، آپ سن لو، مکے کا وہ باپ جس کا ہر دور میں اس جیسا ایک بیٹا زندہ ہے۔ ابو طالب کے باپ میں زبانیں کھولنے والوں، مکے کے سارے ابوؤں کے بیٹے مر چکے، ابو طالب کا مہدی ہے۔ ابو طالب، یہ استاد الشعراء مشکور حسین یاد صاحب کا مصرع ہے، شاید کہیں میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو۔ کل میں نے کہا تھا، مجھے اجازت دیں گے، جسارت کر رہا ہوں، کل میں نے کہا تھا، بہت خوبصورت شعر، یہ پورے شعر منقبت سلام پڑھنے اور سننے والا ہے، لیکن اب اس منزل پر بات آ گئی تو سنو۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، تمہاری رگوں میں کس کا لہو دوڑ رہا ہے؟
تمہارے باپ کا نام تو سنو، علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، زین العابدین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، محمد باقر کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، جعفر صادق کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، موسی کاظم کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، علی رضا کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، محمد تقی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، علی نقی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسن عسکری کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، 12ویں کی رگوں میں مہدی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو۔ جس عہد میں سنو، جس عہد میں اسلام پر مشکل آئے گی، کسی کو پکارے، علی سے لے کے مہدی تک کسی کو آواز دے، اسلام پکارا ابو طالب۔ اولاد ابو طالب علیہ السلام، اسلام پکارا ابو طالب، ابو طالب۔ ارے سنو، مال قربان کیا تھا کسی نے، کیا ہوگا، کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کس نے کیا قربانیاں دی۔ مکہ کی تاریخ میں راوی کہاں تھے لکھنے والے؟ راوی کہاں تھے؟ جو کلمہ پڑھ کر آ رہے تھے وہی راوی تھے۔ مکے کے بعد مدینے سے لے کے آج تک دکھاؤ اسلام نے کسی اور کے بیٹے کو آواز دی ہو۔ اگر کوئی تھا اسلام کہیں تو پکارتا، کسی کو تو آواز دیتا۔ کیا کلمے پہ بحث لگا رکھی ہے؟ سنو، آج وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں پڑھا۔ ارے امام موسی کاظم علیہ السلام، معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ کل تقریر کہاں رکی تھی؟ یاد ہے نا آپ کو؟ بسم اللہ پہ رکی ہے، بسم اللہ پہ رکی ہے۔ تو کل کی تقریر حافظوں میں ہوتا، اب جملہ کہہ رہا ہوں، یاد ہے تقریر کہاں ختم کی تھی؟ ہاشم کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے، وعدہ کیا تھا سناؤں گا، خطبہ سناؤں گا ابو طالب کا۔ ہاشم کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، عبد المطلب کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، عبداللہ کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، ابو طالب کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا نا۔ اسلام ابو طالب کی گود میں پڑھ رہا تھا۔ بچہ جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ بچہ جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہو جاتا ہے تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ یاد رکھے ماں باپ بھی اور بچے بھی، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بچہ ہو جائے، 4 کا عدد بھی تو سمجھ لو، عدد بھی تو سمجھ لو۔ عدد کی تاریخیں سمجھا رہا ہوں، قسموں میں مسلسل رہوں گا، اس لیے عددوں کو محفوظ کرتے چلو۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 4 4 12۔ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے، چاندی کی تختی منگاؤ، چاندی کا قلم منگاؤ، سورہ حمد کھولو، بچے کو پڑھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا حکم ہے بسم اللہ کرواؤ، بسم اللہ اچھی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی، بسم اللہ اچھی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی۔ جن کی بسم اللہ نہیں ہوتی ان کی زندگی میں علم و ادب کچھ نہیں ہوتا، زندگی کی حالت کی نظر ہو جاتی ہے۔ ارے اسلام کی بسم اللہ تو ابو طالب نے کرائی ہے، اسلام کی بسم اللہ تو ابو طالب سے ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہا تھا کہ خدیجہ کے نکاح میں جو خطبہ پڑھا وہ ٹکڑا تھا، اور جو اپنے نکاح میں پڑھا وہ پوری آیت تھی۔ ذرا سن لو پہلے خدیجہ کے نکاح کے جملے سے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و سلالۃ اسماعیل۔
ساری تعریف اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وسلالۃ اسماعیل. ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا، جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا. اور ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں اور سلالہ اسماعیل میں قرار دیا. کل کی آیتیں یاد رکھنا. وَجَعَلَ لَنَا حَرَمًا آمِنًا وَبَيْتًا مَحْجُوبًا. اور ساری تعریف اس پروردگار کے لیے. تم سمجھو کیا کہا ابو طالب نے؟ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مکے کو ہمارا حرم قرار دیا. جس نے مکے کو ہمارا حرم بنایا. ہمارا مکہ کس کا حرم ہے؟ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مکے کو اپنے نبی کا حرم بنایا. یہ کہتے نا ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مکے کو اپنے محبوب کا حرم بنایا. ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مکے کو ہمارا حرم بنایا. اور ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے سائے کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی. سمجھے جاؤ سوچے جاؤ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں. ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے سائے کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی. اور اگلا فقرہ تو قیامت تک کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. ابو طالب نے کیا کہہ دیا؟ وَجَعَلْنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ. اور ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا. کہاں بیٹھے ہو؟ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا. ابھی تو اسلام بہت دور ہے. ابھی کہاں کی حکومت، کیسا اقتدار؟ ہمیں انسانوں پر حاکم بنایا. اب دو میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو اللہ کے ارادے کو ابو طالب نے پڑھ لیا تھا، یا ابو طالب نے جو کہہ دیا خدا نے اسے سچا کر دیا. ابو طالب کے خطبہ نکاح کا جملہ تب سمجھ میں آیا جب رسول پر حج سے پلٹتے ہوئے آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حکومت سمجھ میں آئی. من کنت مولا. کہاں رسول کے نکاح کا خطبہ، کہاں غدیر کا من کن تو مولا. زمانے کا فرق تو دیکھو. یا تو یہ مانو کہ زبان ابو طالب پہ نکلے ہوئے لفظ اللہ نے سچ کر دکھائے، یا یہ مانو کہ جو اللہ کا ارادہ تھا وہ ابو طالب نے پڑھ لیا تھا. بھئی یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کو ہر قانون میں یاد رکھنا، ورنہ ابو طالب کا جملہ آیت بن کے اتر آئے. ابو طالب کے فقرے
کل کہا تھا ایک فہرست مرتب کر چکا ہوں، ابو طالب کے فقرے آیت بن کر اتر آئے، یوں ہی اتر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے سے تھا، الحمدللہ رب العالمین تو پہلے سے نہیں تھا۔ جیسا ابو طالب نے کہا ویسا آیت بنا۔ صلوات دے دے محمد جانے دے رستہ دے دے رستہ دے، صلوات دے دے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین تو پہلے سے نہیں تھا، بسم اللہ کی آیت تھی، الحمدللہ تو۔ اچھا ذرا میرے ساتھ پڑھو تو، کیا کہا تھا میں نے کل؟ 2 دفعہ نازل ہوا، یہ 2 دفعہ میں کیا راز تھا؟ 2 دفعہ میں کیا راز تھا؟ کیا کہ ارے بھائی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ ہم کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ نماز سورہ ہم کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ دوسرا سورہ بھول گئے نماز ہو جائے گی، بھول گئے، ارادے سے ترک کر دیا نہیں ہوگی۔ دوسرے سورے پہ تو آنا ہے، ابھی سورہ فجر پڑھا ہے میں نے، سورہ فجر پڑھا ہے سرنامہ بیان میں، دوسرے سورے پہ تو آؤں گا، کب آؤں گا مجھے نہیں پتا، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ ابھی تو سورہ ہم سنو، سورہ ہم کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے بھول گئے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ باتیں ابو طالب کا پڑھا ہوا بھول جاؤ تو نماز باطل ہو جائے۔ بھائی اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریکارڈ کی درستی کے لیے ضروری ہیں بچوں کو، تاکہ محفوظ ہو جائے۔ ابو طالب کا پڑھا ہوا بھول جاؤ تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں۔ 2 دفعہ کیوں نازل ہوا؟ اب جو کچھ مفسرین کہہ رہے ہیں اس کو میں ایز اٹ از پہلے آپ کو سنا دوں۔ مفسرین کہتے، اب اس کو سمجھیے گا، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ مفسرین کہتے ہیں سورہ حمد نازل ہوا ایک مرتبہ قرآن نازل ہونے کے بعد، یعنی نزول قرآن کے زمانے میں، اور ایک دفعہ نازل ہوا قرآن نازل ہونے سے پہلے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ بھئی آپ بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں۔ پھر دوہراؤں جملہ، ایک دفعہ نزول قرآن کے زمانے میں آیا، تنزیل کے دور میں، ایک دفعہ تنزیل سے پہلے آیا۔ خوب آپ نے تنزیل کا زمانہ لگایا ہے۔ بھئی سورہ آنے کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ آنے کو نزول کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جب سورہ حمد آ گیا نزول شروع ہو گیا۔ سمجھیے گا یہ باریکیاں، کورس میں پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے۔ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا یہ بچہ بیٹھا، بچہ اس کے بعد اس کو لے کر آئے مجلس میں، کہنے لگے ممبر پہ بیٹھو، پڑھو پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا پھر باپ نے نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے۔ باپ نے نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے، اس نے بیٹھا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے بچے کو اٹھایا، بیٹھو پڑھو۔ کیا پڑھوں؟ دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ جس نے پڑھنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا تھا کیا پڑھنا ہے۔ دوسرا کہے گا باپ مجھ سے کیوں کہہ رہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پڑھو اس سے کہا جاتا ہے عقلاً، جس کو پہلے سے پتا ہوگا کیا پڑھنا ہے۔ اب اگر پہلی وحی آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھا ہے حبیب اپنے پروردگار کے نام سے، تو یہ تو قرآن نے نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے۔ بس پڑھ، تو اب اللہ کے رسول کیا پڑھے گا؟ جن کو حقیقت نہیں پتا تھی انہوں نے کہا، نبی نے کہا کیا پڑھوں؟ نبی کیوں کہتا کیا پڑھوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی
غار حرا میں جب نبی نماز پڑھتا تھا تو نماز سورہ حمد کے بغیر ہوتی نہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اے حبیب اپنے پروردگار کے نام سے. کیا پڑھوں؟ نبی کیوں کہے گا؟ جو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ پہلے سے موجود ہے. قرآن نے وضاحت اس لیے نہیں کی. تم سمجھو گے اس بات کو میں بہت قرآن پہ نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں. قرآن نے وضاحت اس لیے نہیں کی. اسے میرا عقیدہ اور عقیدت مت سمجھنا. میں حقیقت کے تناظر میں قرآن پر گہرے مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں. اللہ نے بات کو کھول کر اس لیے نہیں کہا کہ اسے معلوم تھا دلوں میں جہاں کینے پل رہے ہیں وہ آیتوں کو بدل دیں گے. مطلب یہ نہ پڑھ ہے حبیب جو ابو طالب پڑھ چکا. دل کی مرادیں پا کے آنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے. پوری طاقت کے ساتھ اپنے جگر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے نعرہ بھائی اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. اب جو کہنے جا رہا ہوں کسی کتاب میں نہیں لکھا. مجھ سے مت کہنا کہاں لکھا ہے, اس لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دانشورانہ نتیجہ ہے اور دانشوری سے ہی اس کی دلیل دے رہا ہوں. دلیل ہے میرے پاس, دلیل دوں گا لیکن حوالہ نہیں دوں گا. مت پوچھنا کہاں لکھا ہے, دلیل دے رہا ہوں. یہاں کتابوں کے مصنف بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کچھ کتابیں لکھی ہیں. یہاں وہ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی شاعری کی کلام, سلام, شعرا, سلام, منقبتیں, مرثیے چھپائیں. جب کسی مصنف کی کتاب آتی ہے, کسی بھی مصنف کی کتاب ہے, جتنی بڑی کتاب ہوگی, جتنی بڑی کتاب, مصنف اس کا پریفیس اور دیباچہ کبھی خود نہیں لکھتا. کہہ گیا جو کہنا تھا. مصنف اس کا پریفیس اور دیباچہ, سنو, مصنف اس کا پریفیس اور دیباچہ کبھی خود نہیں لکھتا. ذرا پڑھو میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے, تیری مدد چاہتے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو ان کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی, ان کا راستہ نہیں ہے جن پر غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہے. یہ کیا اللہ خود کہہ رہا ہے؟ یہ تو کسی بندے کی آواز ہے. کہو نا ابو طالب.
کیا سایہ؟ سایہ ہے زمانے کی حجت کا اور زمانے کے امام کا، جس کے سائے میں سب جی رہے ہیں ہم، اور تم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ذکر حسین کسی کا محتاج تھوڑی ہے، ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم نہیں تھے تب بھی ہو رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہوگا. ذکر حسین کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اسی لیے نمازی تم بناتے ہو، ذاکر اللہ پیدا کرتا. یہ کہیں یہ بندے کے کلام نہیں، اللہ کا کلام لگ رہا ہے نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسٹیٹس اس کا اللہ کے کلام کا ہے. ارے خوب سمجھے آپ، سلامت رہیے. اسٹیٹس اس کا خدا کے کلام کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. سبحان اللہ. یقیناً ہم نے تمہیں دہرائے ہوئے ساتھ. سبحان اللہ. اب ایک اور راز بتا رہا، دہرائے ہوئے ساتھ اور قرآن عطا کیا. سبحان اللہ. اب پہلے ایک بات سن لیجیے، پھر دوسری بات. بارہا ممبر سے بتا چکا ہوں، دلیل نقص ایک چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات کو مان کر دلیل دی جائے، اور قرآن کہہ رہا لقد آتیناک سبعا من المثانی، ہم نے تمہیں دہرائے ہوئے سات عطا کیے. کوئی سات ایسی چیزیں ہیں جو دہرائی گئی ہیں. سات کچھ ایسے ہیں، یہ عدد میں بار بار کہہ رہا ہوں، عدد یاد رکھیے گا، مجھے سورہ فجر پہ واپس آنا ہے. سات کچھ ایسے ہیں جو دہرائے گئے، ریپیٹ ہوئے ہیں. قرآن نے کہا، مفسرین نے لکھا کہ وہ سورہ حمد ہے. اب جو بات کہوں گا وہ بتا رہا ہوں، تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سمجھیں، آپ کی معلومات کا امتحان. سورہ حمد ہے، مفسرین نے کہا دہرائے ہوئے ساتھ سورہ حمد ہے. سبحان اللہ. قربان جائیے مفسر پر. جب آل محمد کی بات آتی ہے تو مفسر کو قرآن یاد آتا ہے. قرآن پھر آل محمد کی بات کرنے لگتا ہے، لوگ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں دہرائے ہوئے ساتھ. کل ہے سورہ حمد، ٹھیک ہے، مان لیا، میں نے مان لیا. سورہ حمد کی چونکہ 2 دفعہ نازل ہوا، مفسرین نے کہا، تو 2 دفعہ جب نازل ہوا تو سورہ حمد کی 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں 2 دفعہ نازل ہوئی تو 14 ہو گئی، تو دہرائے ہوئے 7 ہو گئے نا. مگر بات تو اگلی ہے بھائی. سورہ حمد دہرائے ہوئے 7 تب بنیں گے جب بسم اللہ کو رکھو گے. کہہ گیا جو بسم اللہ کے بغیر سورہ حمد 7 آیتیں نہیں بنتی. تو پھر پوچھو نا کہ جب یہ دہرائے ہوئے 7 تھے تو بسم اللہ کس نے نکال دی؟ تاریخ میں نام ڈھونڈو نا اس شخص کا، تلاش کرو جس نے حلال رسول کو حرام کیا، جس نے حرام رسول کو حلال کیا، جس نے شریعت بدل دی، جس نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھوا دی. سبحان اللہ. اور کیسے بتاؤں؟ بچوں کو کچھ تو بتاؤں، کیا غافل رکھنا ہے نسلوں کو؟ ابھی خیمہ سادات میں کہہ رہا تھا، اتفاق سے میری تینوں تقریریں، تینوں میں اشرے جو ہیں وہ سڑک کے ہیں. سڑک پہ مجھے بٹھا کے آپ لوگوں نے پابند کر دیا ہے، میں کچھ بول ہی نہیں سکتا. امام باڑے میں بیٹھا ہوتا تو بہت کچھ بتا رہا ہوتا، لیکن بہرحال میں اپنے بچوں کو حقائق بتائے بغیر رہتا نہیں ہوں. نسلوں کو واقف ہونا چاہیے کہ حقیقتیں کیا ہیں. دہرائے ہوئے ساتھ، اچھا بھائی سورہ حمد دہرائے ہوئے ساتھ نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اب دلیل کہاں ہے؟ دلیل آیت میں رکھی ہوئی ہے.
یہ مکان کونے میں کوئی بنا ہوا ہے. بانی مکان نے کہا میں نے اپنا مکان یہ اس مجلس کی انتظامیہ کے نام اذا خانے کے لیے کر دیا، وقف کر دیا، اور مکان میں جو وہ کمرہ ہے پیچھے والا وہ بھی کر دیا. آپ بھی عقل مند ہیں، تو سمجھ میں آئی؟ بھائی جب مکان دے ہی دیا تو پیچھے کمرے کی کیا ہے؟ یا تو یہ مانو کہ کمرہ مکان سے الگ ہے. جب سورہ حمد قرآن میں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تمہیں قرآن دیا اور دہرائے ہوئے 7 دیے. تو اس کا مطلب ہے حمد نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جو قرآن سے باہر ہے مگر الگ بھی نہیں ہے. تو لاؤ مفسروں کو جمع کرو اگر کہیں تفسیر مل جائے. اس کے علاوہ جو میں بتا رہا ہوں بارش قرآن کی بتائی ہوئی تفسیر کے علاوہ کہ وہ دہرائے ہوئے 7 کیا ہے. آپ کے 7ویں امام سے راوی نے پوچھا سب مثانی کیا ہے، چاروں کا تو واپس آؤں گا. راوی نے پوچھا سب مثانی کیا ہے، امام نے کہا گن میرے ساتھ، گن میرے ساتھ. پہلا نام لوں گا تو درود پڑھنا پڑے گا. امام نے نام لیا اپنے جد رسول کا، کہا گن علی، فاطمہ، حسن، حسین. کتنے ہوئے؟ 6 کیسے ہوئے؟ گنتی کیوں خراب ہے آپ کی؟ رسول نام، علی، فاطمہ، حسن، حسین، موسیٰ، جعفر. اس نے کہا یہ کیسے دوہرائے ہوئے 7 ہے؟ کیا 14 میں باقی یا علی دوہرایا گیا یا حسن دوہرایا گیا یا نبی کا نام دوہرایا گیا؟ جو نہیں دوہرائے گئے وہ کائنات میں 2 ہے، یا زہرا دوسری نہیں ہے یا حسین دوسری. رسول بطول قلب رسول نفس مطمئنہ سیدہ طہرہ مطہرہ فخر آسیہ و مریمہ عالمہ غیر معلمہ بطول عذرا عابدہ ساجدہ راضیہ مرضیہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر. عدد کی داستان یاد رکھیے گا. کل جو آیت سنائی تھی اس میں 12 کی قسم ایک لفظ میں کھائی ہے. آج جو آیت سنائی اس میں 14 کا ذکر ہے. عدد کی داستان یاد رکھیے گا. میں بتدریج بڑھ رہا ہوں، ایک ساتھ بھی سنا سکتا تھا لیکن نہیں، مجھے واپس جانا. سبع مثانی. اچھا بات آ گئی تو ایک مسئلہ اور حل کر دیں یہیں پر. اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں جو نظریں ہوتی ہیں، رجب کے کنڈے، 22 جمادی الثانی کا امام حسن کا دسترخوان، اس میں یہ کیا ہے؟ 7 پوریاں، 7 پلیٹیں. یہ 7 کہاں سے آیا؟ یہ سبع مثانی سے آیا. یہ بزرگوں کی ذہانتیں تھیں جنہوں نے سبع مثانی سے 7 لیا اور ہر نظر کو 7 پہ رکھا. ایسا نہیں آل محمد کے مذہب میں کچھ بغیر دلیل کے ہے. یہ سبع مثانی ہے چونکہ 7 نام ہے تو 7 نام. امام موسی کاظم علیہ السلام معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلوات دیجیے. آپ کے امام نے تو یہاں تک فرمایا، وہ عیسائی راہب تھا جس سے یہ جملہ کہا تھا. کبھی امام کی حیات پر گفتگو کرتے ہوئے پڑھ چکا لیکن پھر موضوع ہے تو کہہ رہا ہوں، دہراتے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ راہب تھا، عیسائی تھا. اس نے پوچھا تھا کہ اسم اعظم بتائیے، اسم اعظم بتائیے. حضرت نے کہا یہی تو اسم اعظم. اب یہ 7 یاد رکھیے گا، یہ پھر آگے بھی کچھ تقریروں میں کام آئے گا. یہی تو اسم اعظم ہے.
کہ خدا سے جن کے توسط سے دعا کی جائے نام زبان پر دوہرا کے تو خدا رد نہیں کرتا. اب اس نے ایک سوال اور کیا تھا. جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس لفظ کو قرآن میں جانتے ہیں کہاں کہاں آیا ہے. اس نے چونکہ وہ عیسائی تھا اور فلسطین سے آ رہا تھا. اب یہ موضوع چونکہ ہاشمیات سادات کا موضوع ہے وہاں پڑھ رہا ہوں تو وہاں پڑھوں گا، لیکن یہاں ایک جملہ سن لیجئے. اس نے کہا تھا، امام کے گھر میں بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ بتائیے بیت المقدس کہاں ہے؟ امام نے کہا جہاں بیٹھا ہے اس کا پتہ پوچھ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سب مسائل سورہ حمد پہ میں رکا ہوں کسی منزل کے لیے، مجھے واپس ذکر ابو طالب تک جانا تھا. سورہ حمد سب مسانی عام مفسرین کا یہ خیال ہے، ہو یا نہ ہو. یہ طے ہے کہ کوئی بول رہا تھا اور مشیت اسے قرآن بنا رہی تھی. موضوع یہاں ہے اور آج اس منزل پر میں دو باتیں آپ سے کر لوں، شاید ایک شاید دو، مجھے نہیں پتا کتنی ہو پائیں گی، وقت کامل ہونے جا رہا ہے. اس لیے کہ میں نے 7ویں امام کی حدیث پہ تقریر روکی تھی. اس نے کہا آپ کے دادا، اگر یہاں رک گئی تو کل یہیں سے مسلسل ہو جائے گی، آپ کے دادا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں مسلمانوں میں بڑے تحفظات ہیں. پتہ ہے آپ کے 7ویں امام نے کیا کہا؟ جملہ کیا کہا؟ خدا کی قسم ایسا جملہ کہیں نہیں ملتا. کہنے لگے یہ بتاؤ، شاید یہ جملہ پہنچ گیا تو میں اس وقت گفتگو کو تمام کروں، بتوفیق الہی بتائی دے محمد والے محمد. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا جو خود کسی اور مذہب پر ہو اور لوگوں کو کسی اور مذہب کی دعوت دے؟ اسے یاد رکھیے کل یہاں سے گفتگو کا آغاز. تم نے دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا جو خود کسی اور مذہب پر ہو اور لوگوں کو کسی اور مذہب کی طرف دعوت دے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. کہا تو تجھے نظر نہیں آ رہا؟ اگر ابو طالب کفار کے مذہب پر ہوتے تو لوگوں کو نبی کی طرف کیوں بلاتے؟ ابو طالب تو لوگوں کو نبی کی طرف بلاتے تھے. اور سب سے بڑی دلیل تو وہی موجود ہے جب پہلی نماز ہو رہی تھی اسلام آنے کے بعد، ظاہر بظاہر پہلی نماز جو کعبے میں پڑھتا. اب یہ وہاں ہاشمیات کا موضوع ہے، میں نے وہاں بھی کہا نہیں، لیکن کہوں گا کہ نماز اجداد پیغمبر سب پڑھتے تھے. ابھی تک لوگ اسلام پہ بحث کر رہے ہیں، نماز پڑھتے تھے سب، سارے اجداد پیغمبر نماز پڑھتے تھے. خیر اس پر بات کریں گے. وہ نماز کس شریعت کے مطابق تھی؟ وہ نماز کس نبی کی دین کے مطابق تھی؟ ایک نبی سے دوسرے نبی تک دین متصل ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، اور ہر دور میں ایک ماننے والا رہتا ہے، وارث رہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، جنازہ اٹھا تھا ابو طالب کا. تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا، آخری جملہ ہے اور عجیب جملہ ہے، رسول کا جملہ ہے، شرح نہیں کر سکتا، اس کو آپ جیسے چاہیں سمجھیں. عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ بھتیجے ذرا یہ تو بتاؤ کہ دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ابو طالب عقبہ میں کس حال میں ہے؟ ابو طالب عقبہ میں کس حال میں؟ شیعہ سنی سب نے یہ روایت لکھی ہے. تو پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے چچا فکر مت کیجئے، خیر کے جھرمٹ میں ہے، رحمت کے حصار میں ہے. خیر کے جھرمٹ میں، رحمت کے حصار میں. سوچ رہے ہوں گے آپ کہ میں نے 2 تقریریں ابو طالب پہ کیوں کر دی اور کل شاید تیسری بھی ہو جائے. تو توفیق الہی بتائی دے محمد والے کیوں کر دی. میرا عنوان ہے رموز قرآن اور عظمت معصومی، اور میں نے کل یہ کہا تھا کہ 14 میں سے 12 خون ابو طالب ہیں.
جب تک لہو سمجھ میں نہیں آئے گا عصمت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کچھ باتیں ہیں دھیرے دھیرے چاہتا ہوں سورہ فجر کی شرح میں پہنچاؤں اس لیے کہ مجھے منزلوں تک نہیں آنا. کربلا میں کیا تھا؟ انصار کو چھوڑ کر باقی صرف کھولے ابو طالب کا لہو. آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی. دو محرم کو حسین بن علی کا قافلہ وارد کربلا ہوا. مقتل کے عجیب فکرے ہیں اور درد رکھنے والے دلوں کے لیے بہت ہے. 2 محرم کو شام ہو رہی تھی، آفتاب ڈھل رہا تھا. زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا. زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا تو محرم کا چاند دیکھا. حدیث کی کتابوں میں تحفۃ العوام میں آداب موجود ہے کہ چاند دیکھ کر یہ کسی جوان حسین کا چہرہ دیکھا جائے یا سبزہ دیکھا جائے لہلہاتا ہوا یا آب رواں دیکھا جائے دریا دیکھا جائے. مگر علی کی بیٹی کا یہ طریقہ تھا کہ چاند دیکھ کر علی اکبر کا چہرہ دیکھتے. رسول کی تصویر کو دیکھتے تھے. دیکھا بھی زینب نے 3 کا چاند تھا. ہمارے ہندو پاک میں عورتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ 3 کا چاند منحوس ہوتا ہے. اگر کوئی 3 کا چاند دیکھ لے تو سال مصیبت میں کٹتا ہے. علی کی بیٹی نے تو اس بات کا خیال نہیں کیا ہوگا، مگر یہ چاند بڑھتے بڑھتے جب 11 کا ہوا تو زینب کا گھر لٹ چکا تھا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. زینب کے پیارے مارے جا چکے تھے، زینب کی گود کے پلے قتل کیے جا چکے تھے. جیسے جیسے محرم کا چاند بڑھنا شروع ہوا ادھر فوجوں پہ فوجیں آتی تھیں، لشکر پہ لشکر، دستے پہ دستے آتے تھے. اور ادھر زینب اپنے بھائی سے کہتی تھی بھیا آپ کا کوئی نہیں ہے جسے بلائیں؟ آپ کا کوئی نہیں ہے. حسین نے خط لکھے، مختلف جگہوں پہ خط لکھے. ابھی کہہ کر آ رہا ہوں ایک خط رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا. ایک خط حسین نے بصرہ کے شیعوں کو لکھا. بصرہ کے شیعوں کو جب وہ خط پہنچا تو اس وقت سارے زعما بزرگ بصرے کے جو آل محمد کا چاہنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے وہ بیٹھ کر اس خط کو پڑھ رہے تھے کہ 24 سال کا ایک جوان جس کی شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے وہ اس مجمع میں آیا. اس نے کہا کہ کس کا خط آیا ہے؟ کہ رسول کے نواسے حسین ابن علی کا خط آیا ہے. کہ کیا لکھا ہے؟ کہ لکھا ہے کہ میں کربلا میں نرغیادہ میں گر گیا ہوں، تم میں سے جو آ سکے وہ میری نصرت کو آئے. تو اس نوجوان نے بزرگوں سے پوچھا تو پھر آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان سارے بزرگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے. اس نے کہا تم سوچتے رہو. وہ گھر آیا اور گھر آ کر اپنی ماں سے کہا اماں میرا لباس جنگ تو نکال دو، اماں میرے جہاد کا لباس تو نکال دو. ماں نے پوچھا بیٹا کیا کوئی جنگ چھڑ گئی ہے عالم اسلام میں؟ کیا مسلمان لشکر کی کوئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، آپ کی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. عجیب واقعہ ہے یہ مقتل کربلا کا. کہا کہ کوئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ کہا ماں جنگ نہیں چھڑی ہے، فاطمہ کا لال گھیر لیا گیا. اماں جنگ نہیں چھڑی ہے،
فاطمہ کا لال گھیر لیا گیا ہے، بس یہ سننا تھا، لیکن ماں تو ماں تھی نا۔ ایک مرتبہ ماں نے زوجہ سے کہا کہ دیکھو میں جانتی ہوں اس نے لباس جہاد طلب کر لیا ہے، یہ رکے گا نہیں، مگر ابھی تم نو بہاتا ہو، تمہاری بیوگی کا خیال آتا ہے، ابھی 2 مہینے ہوئے شادی کو، کچھ مہینے ہوئے، ابھی تو تمہارے ہاتھوں کی مہندی نہیں سوکھی، ذرا تم روک کر دیکھو۔ تو ایک مرتبہ بیٹا ماں سے بس اتنا کہتا ہے کہ اماں جب امام وقت کی آواز آ جائے تو ماں باپ کی اطاعت حرام ہو جاتی ہے۔ جب امام وقت کی آواز آ جائے تو ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں رہتی۔ بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ لباس جنگ کو پہنا، ہوا یہ کہ خط پہنچا بصرے، اور بصرے سے آنے میں وقت لگ گیا۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کتنا وقت لگ گیا۔ مقتل کہتا ہے جب سعید کربلا کی زمین پہ داخل ہوا، اس کا نام سعید ہے، 24 برس کا جوان ہے، جب سعید کربلا کی زمین پہ داخل ہوا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا ہے، مقتل میں کچھ لاشیں پڑے کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ مقتل میں کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، ارے میرے آقا نے مجھے بلایا تھا، یہ لاشیں کیسے ہیں؟ پوچھتا پاچھتا حسین کے خیموں تک آئے، 2 جملے ہیں اور عجیب ہے، قیامت کے ہیں۔ حسین کے خیموں تک آیا، دروازے پر خیمے کے آ کے آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے ایک مرتبہ زینب نے خیمے کے پردے کے پیچھے سے پکار کر کہا، یہ کون ہے جو عالم تنہائی میں میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا شہزادی میں سعید ہوں، بصرے سے آیا ہوں، آقا نے خط لکھا تھا، میں نصرت کو آیا ہوں۔ اب زینب کیا کہتی؟ کہ لگی سعید سارے تو پیارے مارے گئے، اگر تجھے اپنے آقا کی تلاش ہے